بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ ایک اور ویڈیو، ایک اور لیکچر کی سیریز چل رہی ہے. کورس کوڈ 404 AIOU BA سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے اور آج ہم اس کا 8واں یونٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. ایز یوزول اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، تمام نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے، ویور سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو آپ سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو آئیے چلتے ہیں ابھی آپ کے لیکچر کی طرف، اور آج کا لیکچر ہے یونٹ 8 اور لیکچر 1 ہے یونٹ 8 کا، غزلیات ناصر کاظمی. ہر یونٹ کو دو لیکچر، چونکہ لینتھی چیپٹر ہے اور ان کو دو لیکچرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس لیے ان لیکچر کا یونٹ 1 اور پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا نام دیا گیا ہے. لہٰذا جو بھی پارٹ 1 یا لیکچر 1 ریڈ آؤٹ کرے گا یا سنے گا لیکچر کو، اور اس کے لیے لازم ہے کہ پارٹ 2 کو بھی دیکھے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے انالیسس اس میں پریزنٹ کیے ہیں ہر چیپٹر میں، جس میں ہو سکتا ہے آپ کو بہت شارٹ کٹ ورژن میں پورے کا پورے لیکچر کا 2-3-4 منٹ میں ایک لب لباب آپ کو مل سکے اور آپ اس میں سکسیس کی طرف بڑھ سکے، یعنی کہ شارٹ کٹ انداز میں. تو آئیے چلتے ہیں یونٹ 8 لیکچر 1 غزلیات ناصر کاظمی. یونٹ کا تعارف اور مقاصد، اس میں آپ اردو غزل کے ایک ممتاز شاعر ناصر کاظمی سے کرا رہے ہیں. آپ اس یونٹ میں ناصر کاظمی کی 5 غزلیں پڑھیں گے. مقاصد، اردو غزل کے ایک ممتاز شاعر ناصر کاظمی کا مقام تعین کر سکیں گے، مشہور صنف غزل کے چند نمایاں رجحانات طریقے لحاظ سے جان سکیں گے، ناصر کاظمی کی غزل کی خصوصیات سمجھ سکیں گے، ناصر کاظمی کی چند غزلوں کا مطلب سمجھ کر ان کی تشریح کر سکیں گے. فہرست ہے، تعارف ہے، غزلیات، تشریحات، وہی ایز یوزول 5 اس میں بھی غزلیں ہیں، خود آزمائی ہے، اور اس کے علاوہ جوابات ہوں گے. ناصر کاظمی کا تعارف، ناصر کاظمی کا پورا نام ناصر رضا کاظمی ناصر تخلص تھا. وہ 25 دسمبر 1925 کو امبالہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے. ناصر کاظمی کے والد محمد سلطان فوج میں ملازم تھے. ناصر کاظمی نے ابتدائی تعلیم امبالہ میں حاصل کی، مڈل اور میٹرک امتحانات وہیں سے پاس کیے. اس کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے FA کا امتحان پاس کیا، BA میں داخلہ لیا، لیکن وہ اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر 1945 میں امبالہ واپس چلے گئے. جب پاکستان بنا تو ناصر دوبارہ لاہور آ گئے اور یہیں پر مستقل سکونت اختیار کر لی. ریڈیو پاکستان لاہور میں کچھ عرصہ ملازم رہے. رسالہ اور آکنو اور ہمایوں کی ادارات بھی ان کی شاعری کے مجموعوں کے نام حسب سار ہیں، اور ہمایوں کی ادارت بھی ان کے شاعر مجموعوں کے حسب ذیل ہے. برگ نے نمبر 2 دیوان، نمبر 3 پہلی بارش، نمبر 4 نشاط جواب. ناصر کاظمی نے 1940 میں شعر کہنا شروع کیا. اپنی شاعری کی ابتدا نظم سے کی، لیکن بعد میں وہ غزل کی طرف آ گئے. جس وقت ناصر کاظمی نے شاعری کا آغاز کیا، اس وقت اردو غزل ایک طویل سفر طے کر چکی تھی. عشق و محبت کے دائرے سے نکل کر اب غزل میں ہر طرح کا مضامین بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ ناصر کاظمی کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، مشرقی پنجاب سے ہے، اور امبالہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو ہے نا وہ فوج میں ملازم تھے. ان کے مشہور جو دیوان ہے، برگ نے دیوان، پہلی بار نشاط مجموعہ ہے، اور پہلے وہ انہوں نے FA کرنے کے بعد واپس چلے گئے، پھر وہ لاہور میں پھر مستقل سکونت انہوں نے اختیار کی. اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی سے ہوا، پھر غزل میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا کے عہد میں داخل ہوئی. اس وقت تک غزل میں زیادہ تر عشق، محبت اور تصوف کے مضامین کو مرکزیت حاصل رہی. مرزا غالب نے غزل میں فلسفیانہ افکار کو داخل کیا. حالی اور اقبال نے غزل کے دائرے کو اور وسیع کیا. مولانا حالی نے غزل میں تخیل کے زور و شور کو قدرے کم کر کے اسے اپنے ارد گرد کی زندگی سے قریب کر دیا، اور غزل میں معاشرتی اور قومی مسائل کو جگہ دی. اقبال نے غزل کو نہ صرف ایک فلسفہ حیات کا ذریعہ بنایا، بلکہ اپنے عہد کے قومی اور بین الاقوامی مسائل کا ترجمان بھی کیا. اقبال کے علاوہ حضرت اصغر فانی، جگریانہ، فراق، حفیظ جلندری، صوفی تبسم اور حفیظ شعری وغیرہ نے، حفیظ ہوشیار پوری وغیرہ نے اپنے اپنے طور پر غزل میں نئے مضامین داخل کیے، لیکن ان میں فیض احمد فیض کا نام سب سے نمایاں ہے. فیض نے غزل میں سیاسی، نظریاتی اور اقتصادی موضوعات کو بیان کیا. قیام پاکستان سے پہلے اور اردو غزل کے چند نمائندہ شعراء اور غزل کے چند نمایاں رجحانات اور اوپر بیان کیے گئے. 1935 کی ترقی پسند تحریک اور قیام پاکستان کے درمیان وقفے میں غزل کے مقابلے میں اردو کو زیادہ فروغ حاصل ہوا اور غزل قدرے دب گئی، مگر قیام پاکستان کے بعد غزل نے دوبارہ اپنا مقام حاصل کر لیا. پاکستان کے قیام کے بعد غزل کو دوبارہ اس کا کھویا ہوا مقام دلانے میں دیگر شعراء کے ساتھ ساتھ ناصر کاظمی کا بڑا ہاتھ ہے. ناصر کاظمی کے قریبی لوگ معاصرین جمیل الدین علی، ابن شاہ، شہرت بخاری، شہزاد احمد، احمد فراز، حامد عزیز مدنی، سلیم احمد اور دیگر شاعروں نے غزل کوئی میں خاصی شہرت حاصل کی، مگر ناصر کاظمی کا نام ان سب میں نمایاں ہے.
ناصر کاظمی کی غزلوں میں بہت سے موضوعات پر شعر کہے مگر چند اہم موضوعات پر ہیں: 1947 کی شدت کے واقعات اور ان کے اثرات، ماضی کی یادیں اور غم روزگار، عشق یا مضامین۔ ناصر کاظمی کی غزلوں کے جس 4 موضوعات کا ذکر کیا انہیں پڑھ کر ہمارے ذہن میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ انسانی زندگی سے متعلق بے شمار موضوعات میں سے ناصر کاظمی نے اپنی غزلوں میں ان 4 موضوعات کے اظہار کو زیادہ اہمیت کیوں دی؟ تو آئیے اس زمانے میں سب سے پہلے 1947 کی تقسیم ہند کے موضوع پر نظر ڈالیں۔ 1947 کی ہجرت ناصر کاظمی کے لیے بڑا تلخ تجربہ تھی۔ ناصر کاظمی کی غزلیں پڑھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ناصر کے نزدیک ہجرت صرف نقل مکانی نہیں بلکہ یہ تو ایک جانے پہچانے مانوس ماحول اور گہرے انسانی رشتوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا عمل تھا۔ اسی طرز احساس کی وجہ سے ناصر نے تبادلہ آبادی کے اس عمل کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ ہجرت کے عمل سے اچھے اور برے دونوں طرح کے نتائج برآمد ہوئے، لیکن شاعر کی نظر ہجرت کے معنی میں پہلو یعنی قتل و غارت، لوٹ کسوٹ، افراتفری اور بے یقینی کی فضا پر زیادہ پڑتی ہے۔ اس کا اظہار ناصر اس شعر سے ہوتا ہے: انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے ہیں، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اجل ہو گئے ہیں۔ ناصر کاظمی کے موضوعات میں گزرے زمانے کی یاد ایک اہم موضوع ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان بے اطمینان اور پریشانی کے دور میں سکون کے زمانے کو یاد کرتا ہے۔ 1947 کے واقعے سے پیدا ہونے والے مایوسی اور اداسی کے عالم میں ناصر کو اس سے پہلے پرسکون زمانہ بڑی شدت سے یاد آتا ہے۔ ناصر کاظمی کے ہم بیتے دنوں کی یاد کا اندازہ دیکھیے۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے۔ ناصر کاظمی کے کلام میں ہجرت اور ماضی کی یاد کے ساتھ ساتھ ہم نے ناصر کے کلام میں غم روزگار اور عشقیہ مضامین کی نشاندہی کی تھی۔ ناصر کاظمی چونکہ بنیادی طور پر غزل کا شاعر ہے، لہٰذا غم روزگار اور عشقیہ مضامین کا اظہار اس کے ہاں ایک قدرتی بات ہے۔ غزل کو غم عشق کی روداد کا نام دیا گیا۔ ناصر کاظمی کی غزل میں بھی جذبہ عشق کی کسک اور خلش موجود ہے۔ غم روز کا اظہار ہر شاعر کے کلام میں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ہوتا ہے، لیکن ناصر کاظمی نے غم روزگار کو اپنا غم اور اپنے دل کی آواز بنا کر غزل میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اپنے زمانے کے غزل کے شعراء میں ناصر کا یہ انداز سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ تقسیم ہند کی جو تصویر ناصر کاظمی نے اپنے اشعار میں کھینچی ہے، آپ اس کی ایک جھلک آئندہ صفحات میں پیش کی جانے والی غزل میں بھی دیکھیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناصر نے اپنے پہلے غم روزگار کو غزل کے مزاح سے ہم آہنگ کیا اور پھر اپنے اشعار میں اس کی تصویر کشی کی۔ ناصر کاظمی کی غزلیات میں موضوع کے ذکر کے بعد اب آئیے ان کی غزل میں طرز بیان کی چند خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں اور پھر الگ الگ ان کی وضاحت کریں گے۔ ناصر کاظمی کی طرز بیان کی چند نمایاں خوبیاں یہ کلاسیکیت اور رومانیت، طرز شاعری اور تخیل کی جذبے کی زیادہ ہوتی ہے۔ کملاب رنگ امیر کا اثر انداز بیان کے ساتھ کی کلاسیکیت اور رومانیت کے ملاپ کی خصوصیت کا اندازہ آپ ناصر کاظمی کی غزلیات پڑھنے کے بعد لگا سکتے ہیں کہ تخیل اور جذبے کی مدد سے ناصر کاظمی ایک خوبصورت اور رومانی فضا پیدا کرتے ہیں۔ پھر کلاسیکیت کے تحت وہ اس فضا کی اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ مضمون میں ایک طرح کے اعتدال اور توازن کی خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اس طرح کے اشعار: جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے، وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا، اب ایسے ویسے لوگوں سے ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ کلام ناصر برنگ میر کا اثر کے ضمن میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ناصر کاظمی نے پہلے اور بعد کے کم و بیش تمام شعراء نے کس نہ کس طریقے سے میر تقی میر جیسے عظیم غزل کو شاعر کا سر قبول کیا، لیکن ناصر کاظمی کے ہاں میر کا رنگ کچھ زیادہ نظر آتا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ ناصر کاظمی کے ہاتھ میں سن 1947 کی ہجرت کی وجہ سے جو افراتفری اور بربادی ہوئی، کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے نشار اور مایوسی کی جھلک میر تقی میر کے ہاتھ میں بھی دلی کے اجڑتے وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ناصر کاظمی کی اپنا ہاتھ میر تقی میر کے حد سے قریب محسوس ہوا ہے، چنانچہ ناصر کاظمی کی غزل میں میر کی غزل کا عکس جھلکتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناصر کاظمی کے نزدیک اور اردو کا بہترین سرمایہ غزل میں ہے، اور اس لحاظ سے ناصر نے کلاسیکی شعروں میں سے میر جیسے غزلگو کا نسبتاً زیادہ مطالعہ کیا، جس کے نتیجے میں میر تقی میر سے متاثر ہونا قدرتی بات ہے۔ ان باتوں کے باوجود ناصر اور میر کو ایک دوسرے کے قریب لانے والی بات دونوں کے مزاج کی مماثلت بھی ہے۔ غزل میں میر نے لمبی اور چھوٹی دونوں قسم کی بحریں استعمال کی، لیکن ناصر کاظمی نے چھوٹی بحروں میں غزلیں زیادہ کہی ہیں۔ میر تقی میر کے رنگ سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ناصر نے میر کے اسلوب میں شعر بھی کہے، مثلاً ایسے اشعار ڈھونڈیں گے لوگ مجھ کو ہر محفل سخن میں، ہر دور کی غزل میں میرا نشان ملے گا، میرا ہم نے آباد کیا ملک سخن، کیسا سنسان سما تھا پہلے۔ ناصر کاظمی کے غزلوں کے الفاظ آپ دیکھیں گے انتہائی سادہ اور آسان ہے، یہ ان کے کلام کی بڑی نمایاں خوبی ہے۔ ناصر کاظمی لفظوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور غزل میں گہری کیفیت اور مشکل مضمون کو آسان لفظوں میں بیان کرنا بھی جانتے ہیں۔ اب آئیے ان موضوعات اور خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ناصر کاظمی کی 5 غزلوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے 2 غزلیں ان کے شعری مجموعے برگز میں اور باقی 3 ان کے شعری میں دیوان سے لی گئی ہیں۔ گلی گلی آباد تھی جہاں سے بولو، یہ 5 غزلیں ہیں، اور ان غزلیات میں سے 5 کی 5 اکٹھی ہیں۔ ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ
غزل 1 سے سٹارٹ کریں گے اور اس کی تشریحات کا آغاز کرتے ہیں غزل نمبر 1 سے۔ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ ماتم غم۔ اس شعر میں شہر بستی کی بربادی اور بربادی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جن لوگوں سے بستی کی گلیاں آباد اور پرونق تھی، نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ دلی اب کی بار اس طرح اجڑی ہے کہ اس کو اجڑنے سے ہر گھر ایک ماتم کا بن گیا ہے۔ یہاں پر دلی سے شہر کی مراد 1947 کی برصغیر کی وہ تقسیم ہے جس میں آبادی کا ایک بڑے پیمانے پر تبادلہ ہوا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں دلی بھی جڑ گئی۔ دلی ہندوستان میں تہذیب و تمدن کا مرکز رہی ہے اور 1947 سے پہلے بھی جتنے انقلابات آئے ان کا سب سے زیادہ اثر دلی پر پڑا ہے۔ تہذیب و تمدن کا مرکز ہونے کی وجہ سے دلی کے اجڑنے کا اشارہ ہندوستان کی تباہی بربادی کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے غالباً میر کے اثر کے تحت ناصر کاظمی نے دلی کی بربادی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کیونکہ میر کا تعلق بھی دلی سے بہت زیادہ رہا ہے اور میر نے بھی دلی کی بربادی پر آنسو بہائے۔ شعر نمبر 2، سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ۔ نگری شہر بستی، ہجرت کے آنے کی وجہ سے لوگ اپنے ذریعہ معاش سے محروم ہو گئے، بیکاری عام ہوگی، چنانچہ اب لوگ بیکاری کے سبب سارا دن گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ تمام دن تو بیکار گھومنے پھرنے میں گزر جاتا ہے جبکہ رات کے وقت اس بستی کے لوگ نیند سے بیدار ہو کر اس کی تباہی اور بربادی پر ماتم کرتے ہیں۔ اس بربادی کا غم انہیں سونے نہیں دیتا کیونکہ آبادی کے تبادلے کے اس سمن میں بہت سے لوگ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے بچھڑ گئے، چنانچہ بچھڑنے والوں کا غم انہیں کسی لمحہ چین نہیں لینے دیتا۔ نمبر 3، سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی اور فنکار، بور بے ان گلیوں میں کون سنائے گا لوگ۔ راگی سلاکی بور بے صبح ہوتے ہیں، جوگ درویشی فقیر۔ تشریح، یہ بھی 1947 کے ہجرت کے حالات کے پس منظر کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حالات ایسا رخ اختیار کر معاشرے کا ہر طبقہ ان سے متاثر ہے، موسیقار اور فنکار بھی معاشرے کا ہی حصہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی حالات کے زیر اثر خوفزدہ اور پریشان ہیں کیونکہ اس قسم کے حالات میں لوگ ان کے اس فن کے قدردان نہیں رہتے جو ان کا ذریعہ معاش بھی ہوتا ہے، چنانچہ وہ بھی خوفزدہ اور پریشان ہے اور یہی سبب ہے کہ یہ فنکار اب بھی صبح ہوتے ہیں گلیوں میں محبت اور معرفت کے گیت سنانے کے بجائے چپ چاپ اور خاموش بیٹھتے ہیں۔ ایک وقت تک جب حالات پر پرسکون تھے تو گیت گانے والے یہ فنکار جو صبح سویرے حمد و نعت کے انداز میں لوگوں کو اپنا گیت سنایا کرتے تھے، مگر اب یہ بھی حالات کے تحت خاموش ہیں، گویا یہ مطلب کہ اس سے واقعے سے ہر طبقے کے لوگ برابر متاثر ہوئے۔ جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسار، دن ڈلتے ہی دھیان میں آئے کیسے کیسے لوگ۔ اس شعر میں شعر ماضی میں میں نے دوست احباب کو یاد کرتا ہے اور خیال میں پرانے دوستوں کی محفل اپنے ذہن میں سجا لیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک دن کی مصروفیت سے دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے اور یہ دنیا ایک طرح سے جیسے انسان نظر آتی ہے کیونکہ دنیا کی مصروفیت میں اس کا ذہن ماضی کی محفلوں کو یاد نہیں کر سکتا، لیکن جو ہی دن ڈلتا اور اسے تنہائی اور یکسائی نشستر آتی ہے پھر اس کا ذہن بیتے ہوئے خوشگوار لمحوں اور پرکش لوگوں کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ بے شک دن کے وقت کی دنیا میں بڑی دلکش اور حسین تھی، مگر شاعر کے نزدیک دنیا کے رنگین اور آباد ہونے کا تصور وہ ہے کہ جب اس کے دوست احباب اور عزیز سب اکٹھے تھے اور اس کے بچھڑے ہوئے ساتھی بھی اب کہیں نہیں مل سکتے۔ ناصر کا ایک اور شعر ہے، مشکل ہے پھر ملیں گے کبھی یاران رفتگان، تقدیر ہی سے اب یہ کرامت ہو تو۔ شعر نمبر 5، ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہی پرانی باتیں اس کے وہی پرانے لوگ۔ اس شعر میں شاعر اپنی ذات کے بارے میں ایک تیسرے شخص کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ناصر سے رات ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ احساس تنہائی کا مرا ہوا تھا اور غمگین تھا، وہ اپنے پرانے دکھ کا رونا رو رہا تھا۔ اس کے اداس لہجے کے سبب اس کی باتوں میں بھی کوئی تازگی نہ تھی، وہ اپنے پرانے روگ اور پرانی باتوں سے بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا اور اس کے سبب وہ بہت پریشان اور اداس رہتا ہے۔ پرانے روگ سے مراد یہاں غم دینا، غم عشق اور غم انقلاب میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وحدت نے اس مضمون کو یوں باندھا ہے، درد کا حال کچھ نہ پوچھو تم، وہی رونا ہے نت وہی غم ہے۔ غزل نمبر 2، شعر نمبر 1، رونقیں تھی جہاں میں کیا کیا کچھ لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ، رفتہ کی جمع یا مرے ہوئے لوگ۔ اس شعر کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ شاعر ماضی کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ بیتے ہوئے وقت کے ساتھ جو ان کے وابستہ ہیں اپنے دور کی بیت منانی میں شاعر انہیں یاد کر کے سکون اور عافیت محسوس کرتا ہے۔ شاعر کا بیتا ہوا وقت بڑا پر رونق اور خوش حال تھا اور اس رونق اور خوشحالی کا تعلق بھی ماضی کے لوگوں کے ساتھ جو اپنی ذات میں بہت سی خوبیاں رکھتے تھے اور جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کیا کچھ کا اشارہ انہیں خوبیوں کی طرف ہے۔ ناصر کاظمی کا ایک اور شعر دیکھیے، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر وہ لوگوں کو سوچ رہے ہو گے۔ شعر نمبر 2، اب کی فصل و بہار سے پہلے رنگ تھے گلستان میں کیا کیا کچھ۔ پہلے کی طرح اس دفعہ گلستان میں بہار کا موسم آیا ہے لیکن جوبن رنگینی اور خوبصورتی کے اعتبار سے اس مرتبہ بہار کا موسم اپنے سے پہلے کی بہاروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس گلستان میں اس سے پہلے آنے والی بہاروں کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ پہلے آنے والی بہار صحیح معنوں میں بہار تھی لیکن اس مرتبہ کی بہار تو خزاں کی بنے دیا کیونکہ یہ قتل و غارت گرمی کے بعد کی بہار ہے جس کے پس منظر میں لاکھوں لوگوں کی بربادی موجود ہے۔ وہ بہار نے مایوسی اور اداسی پیدا کی ہے۔
کیا کہوں اب تمہیں خزانہ والو، کیا کہوں اب تمہیں خزاں والو، جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ۔ اس شعر میں ہجرت کے عمل سے متاثر ہونے والے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اے میرے سیدھا لوگو، تمہیں کیا بتاؤں کہ اس آگ سے تو میرا گھر بھی جل کے راکھ ہو گیا۔ خزاں والوں کا اشارہ اجڑے ہوئے اور لوٹے پٹے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ آشیاں سے مراد گھر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اس حادثے سے اسی طرح متاثر ہوا جس طرح باقی لوگ۔ میرے گھر کے ساتھ جو سکون اور خوشحالی وابستہ تھی وہ سب کی سب بات ہے۔ جیسے بندہ، آپ ایک عام سی بات ہے کہ جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو بہت ساری ایک جگہ سے دوسری بہت یادیں وہ بھی ساتھ ہجرت کرتی ہیں، انسان اپنے آپ کو جڑا ہوا اور سہما ہوا محسوس کرتا ہے، اور شاعر ان الفاظ میں یہی محسوس کر رہے ہیں۔ پہلی غزل میں بھی اسی قسم کے تھے، ہجرت اور جدائی کے واقعات، اور دوسری غزل میں بھی ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں اگلے دو تین شعر ختم کرنے کے بعد۔ دل تیرے بعد سو گیا ورنہ شور تھا اس مقام میں کیا کیا، میرا دل جو ولول اور تمناؤں سے لبریز تھا اب تیرے بعد یعنی جو اسے محروم ہونے کے بعد سو گیا، اس میں جذبات کا وہ شور نہیں رہا جو اسے تیری رفاقت میں میسر تھا، یہ سب کچھ گویا تیری وجہ سے تھا۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر شاعرانہ غزل کی خوبصورت مثال پیش کرتا ہے۔ اسی مضمون کو ناصر کاظمی نے ایک اور غزل میں ذرا مختلف انداز میں یوں بیان کیا ہے، دل کا یہ حال ہوا تیرے بعد جیسے بیراں سرا ہوتی ہے۔ تو یہ دو غزلیں جو ناصر کاظمی نے ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اس کی تشریح بھی ساتھ ڈسکس کی ہے، اس دونوں غزلوں میں ہجرت اور جدائی کے واقعات ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جب بندہ پہنچتا ہے وہاں کی رونقیں، وہاں پہ واقفیت ہوتی ہے، فیملائر پیپل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بندہ جانتا ہے، آپ کے یہ دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کی فیملیز ہوتی ہے۔ جب وہاں سے ہجرت کر کے کسی نئی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو بے رونق سی جگہ لگے گی، لوگ آپ کے جاننے والے نہیں ہوتے، آپ کی واقفیت نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں آپ کے جو چاہت ہوتی ہے، وہ محبت ہوتی ہے، وہ جو پہچان ہوتی ہے، اس کو بڑا محسوس کیا ہے ناصر کاظمی نے، اور دونوں کی دونوں ان غزلوں میں ناصر کاظمی نے اپنی اس اپنیت کا وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو غزل نمبر 3 کا ہم دوسرے پارٹ میں ڈسکس کریں گے، اور یہ تھا یونٹ 8 اور لیکچر نمبر 1 جو 0404 کورس کوڈ کا ہم باقاعدہ لیکچر آف سیریز کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس میں یونٹ 8 کا لیکچر نمبر 1 میں دو غزلیں ناصر کاظمی کی ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں۔ غزل نمبر 3 سے ہم پارٹ 2 میں اس کا ڈسکس کریں گے اور اس کے ترجمہ و تشریح کے ساتھ ساتھ انالیسس بھی بیان کریں گے۔ یہاں پہ اینڈ پہ پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا رہا ہوں، جو بھی نئے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان لیکچرز کی پوری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ اینڈ پہ 2 3 4 باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری سٹوری کا، ساری کی ساری غزل کا، یا سارے کے سارے چیپٹر کا یا یونٹ کا ایک آنکھوں دیکھا حال جو ہوتا ہے وہ سم اپ کرتے ہوئے ہم اس کو اینالائز کر کے پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے 2 3 4 منٹ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہی آپ کو ایٹ دا اینڈ فائنل اچھی لگیں اور آپ کے ایگزام کی تیاری ہو سکے۔ تو پھر آخر میں اس یونٹ نمبر 8 کے لیکچر 1 کا پارٹ 1 میں یہی گزارش ہے کہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ اور ویورز کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو یہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان لیکچر سے مستفید ہو سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔